خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور سیرت پر پروگرام سنیے۔ فاروق اعظم، تحریر شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ یہ واقعہ حسب بیان بلازری ہفتہ کے دن رمضان سن 13 ہجری میں واقع ہوا۔ اس لڑائی میں نامور صحابیوں میں سے جو لوگ شہید ہوئے وہ سلید، ابو زید انصاری، عقبہ و عبداللہ، پسران کبتی بن قیس، یزید بن قیس الانصاری، ابو امیہ الفرازی وغیرہ۔ واقعہ بویب رمضان سن 14 ہجری سن 635 عیسوی۔ اس شکست نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت برہم کیا اور نہایت زور و شور سے حملہ کی تیاریاں کی۔ تمام عرب میں خطباء اور نقیب بھیج دیے جنہوں نے پرجوش تقریروں سے میں ایک آگ لگا دی اور ہر طرف سے عرب کے قبائل امڑ آئے۔ قبیلہ ازد کا سردار محنف بن سلیم 700 سواروں کو لے کر آیا۔ بنو تمیم کے ہزاروں آدمی حسین بن معبد کے ساتھ آئے۔ حاتم تائی کے بیٹے عدی ایک جمعیت کثیر لے کر پہنچے۔ قبیلہ رباب بنو کنانہ، فسم بنو حنزلہ، بنو قطبہ کے بڑے بڑے جتھے اپنے اپنے سرداروں کے ساتھ آئے۔ یہ جوش یہاں تک پھیلا کہ نمر تغلب کے سرداروں نے جو مذہب عیسائی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آج عرب و عجم کا مقابلہ ہے، اس قومی مارکہ میں ہم بھی قوم کے ساتھ ہیں۔ ان دونوں سرداروں کے ساتھ ان کے قبیلے کے ہزاروں آدمی تھے اور عجم کے مقابلہ کے جوش میں لبریز تھے۔ اتفاق سے انہی دنوں جریر بجلی دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ یہ ایک مشہور سردار تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی تھی کہ اپنے قبیلے کا سردار مقرر کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور کر لی تھی لیکن تعمیل کی نوبت نہیں آئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے عرب کے تمام عمال کے نام احکام بھیج دیے کہ جہاں جہاں اس قبیلے کے آدمی ہوں تاریخ معین پر ان کے پاس پہنچ جائیں۔ جریر یہ جمعیت اعظم لے کر دوبارہ مدینہ میں حاضر ہوئے۔ ادھر مسنا نے عراق کے تمام سرحدی مقامات پر نقیب بھیج کر ایک بڑی فوج جمع کر لی تھی۔ ایرانی جاسوسوں نے یہ خبریں شاہی دربار میں پہنچائیں۔ قرآن دخت نے حکم دیا کہ فوج خاصہ سے 12,000 سوار انتخاب کیے جائیں اور مہران بن مہرویا ہمدانی افسر مقرر کیا جائے۔ مہران کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ اس نے خود عرب میں تربیت پائی تھی اور اس وجہ سے وہ عرب کے زور و قوت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ کوفہ کے قریب بویب نام کا ایک مقام تھا۔ اسلامی فوجوں نے یہاں پہنچ کر ڈیرے ڈالے۔ مہران پایا تخت سے روانہ ہو کر سیدھا بویب پہنچا اور دریائے فرات کو بیچ میں ڈال کر خیمہ زن ہوا۔ صبح ہوتے ہی فرات اتر کر بڑے سر و سامان سے لشکر آرائی شروع کی۔ مسنا نے نہایت ترتیب سے صف درست کی، فوج کے مختلف حصے کر کے بڑے بڑے ناموروں کی ماتحتی میں دیے۔ چنانچہ میمنہ پر مزعور، میسرہ پر نصیر، پیدل پر مسعود، والنٹیئر پر عاصم، گشت کی فوج پر عاصمہ کو مقرر کیا۔ لشکر آراستہ ہو چکا تو مسنا نے اس سرے سے اس سرے تک ایک بار چکر لگایا اور ایک ایک علم کے پاس کھڑے ہو کر کہا، بہادرو دیکھنا تمہاری وجہ سے تمام عرب پر بدنامی کا داغ نہ آئے۔ اسلامی فوج کی لڑائی کا یہ قاعدہ تھا کہ سردار 3 دفعہ اللہ اکبر کہتا تھا۔ پہلی تکبیر پر فوج حرب و ہتھیار سے آراستہ ہو جاتی تھی، دوسری تکبیر پر لوگ ہتھیار تول لیتے تھے اور تیسرے نعرے پر حملہ کر دیا جاتا تھا۔ مسنا نے دوسری تکبیر بھی نہیں کہی تھی کہ ایرانیوں نے حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر مسلمان ضبط نہ کر سکے اور کچھ لوگ جوش میں آ کر صف سے آگے نکل گئے۔ مسنا نے غصے میں آ کر داڑھی دانتوں میں دبا لی اور پکارے کہ خدا کے لیے اسلام کو رسوا نہ کرو۔ اس آواز کے ساتھ فوراً لوگ پیچھے ہٹے اور جس شخص کی جہاں جگہ تھی وہیں آ کر جم گیا۔ چوتھی تکبیر کہہ کر مسنا نے حملہ کیا۔ عجمی اسی طرح گرجتے ہوئے بڑھے کہ تمام میدان گونج اٹھا۔ مسنا نے فوج کو للکارا کہ گھبرانا نہیں، یہ نامردانہ قول ہے۔ عیسائی سرداروں کو جو ساتھ تھے بلا کر کہا کہ اگرچہ تم عیسائی ہو لیکن ہم قوم ہو، آج قوم کا معاملہ ہے، میں مہران پر حملہ کرتا ہوں، تم ساتھ رہنا۔ انہوں نے لبیک کہا۔ مسنا نے ان سرداروں کو دونوں بازوؤں پر لے کر حملہ کیا اور پہلے حملہ میں مہران کا میمنہ توڑ کر قلب میں گھس گئے۔ عجمی دوبارہ سنبھلے اور اس طرح ٹوٹ کر گرے کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ مسنا نے للکار کر کہا کہ مسلمانوں کہاں جاتے ہو، میں یہ کھڑا ہوں۔ یہ آواز سن کر سب ساتھ میں پلٹے۔ مسنا نے ان کو سمیٹ کر حملہ کیا۔ عین اس حالت میں مسعود جو مسنا کے بھائی اور مشہور بہادر تھے زخم کھا کر گرے۔ ان کی رکاب کی فوج بے دل ہوا چاہتی تھی۔ مسنا نے للکار کر کہا کہ مسلمانوں، میرا بھائی مارا گیا تو کچھ پرواہ نہیں، شرفاء یوں ہی جان دیا کرتے ہیں، دیکھو تمہارے علم جھکنے نہ پائیں۔ خود مسعود نے گرتے گرتے کہا کہ میرے مرنے سے بے دل نہ ہونا،
دیر تک بڑی گھمسان کی لڑائی رہی۔ انس بن ہلال جو عیسائی سردار تھا اور بڑی جانبازی سے لڑ رہا تھا، زخم کھا کر گرا۔ مسنا نے خود گھوڑے سے اتر کر اس کو گود میں لیا اور اپنے بھائی مسعود کے برابر لٹا دیا۔ مسلمانوں کی طرف بڑے بڑے افسر مارے گئے، لیکن مسنا کی ثابت قدمی کی وجہ سے لڑائی کا پلہ اس کی طرف بھاری رہا۔ عجم کا قلب خوب جم کر لڑا، مگر کل کا کل برباد ہو گیا۔ شہر براز جو ایک مشہور افسر تھا، قرط کے ہاتھ سے مارا گیا۔ تاہم سپہ سالار مہران ثابت قدم تھا اور بڑی بہادری سے تیغ بکف لڑ رہا تھا کہ قبیلہ تغلب کے ایک نوجوان نے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ مہران گھوڑے سے گرا تو نوجوان اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر جا بیٹھا اور فخر کے لہجے میں پکارا، میں تغلب کا نوجوان ہوں اور رئیس عجم کا قاتل ہوں۔ مہران کے قتل پر لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ عجم نہایت ابتری سے بھاگے۔ مسنا نے فوراً پل کے پاس پہنچ کر راستہ روک لیا کہ عجم بھاگ کر جانے نہ پائیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ کسی لڑائی نے اس قدر بے شمار لاشیں اپنی یادگار میں نہیں چھوڑی۔ چنانچہ مدتوں کے بعد جب مسافروں کا ادھر گزر ہوا تو انہوں نے جا بجا ہڈیوں کے انبار پائے۔ اس فتح کا ایک خاص اثر یہ ہوا کہ عربوں پر عجم کا جو رعب چھایا ہوا تھا جاتا رہا۔ ان کو یقین ہو گیا کہ اب سلطنت کسریٰ کے اخیر دن آ گئے۔ خود مسنا کا بیان ہے کہ اسلام سے پہلے میں 12 عجم سے لڑ چکا ہوں۔ اس وقت 100 عجمی 1000 عرب پر بھاری تھے، لیکن آج 1 عرب 10 عجمی پر بھاری ہے۔ اس مارکہ کے بعد مسلمان عراق کے تمام علاقہ میں پھیل گئے۔ جہاں اب بغداد آباد ہے، اس زمانے میں وہاں بہت بڑا بازار لگتا تھا۔ مسنا نے عین بازار کے دن حملہ کیا۔ بازاری جان بچا کر ادھر ادھر بھاگ گئے اور بے شمار نقد اور اسباب ہاتھ آیا۔ پائے تخت میں یہ خبریں پہنچی تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ زنانہ حکومت اور آپس کے اختلافات کا یہی نتیجہ تھا۔ اسی وقت پوران تخت کو تخت سے اتار کر یزد گرد کو، جو 16 برس کا جوان تھا اور خاندان کسریٰ کا وہی ایک نرینہ یادگار رہ گیا تھا، تخت نشین کیا۔ رستم اور فیروز جو سلطنت کے دست و بازو تھے، آپس میں اناد رکھتے تھے۔ درباریوں نے ان سے کہا کہ اب بھی اگر تم دونوں متفق ہو کر کام نہیں کرتے تو ہم خود تمہارا فیصلہ کیے دیتے ہیں۔ غرض یزد گرد کی تخت نشینی کے ساتھ سلطنت میں نئے سرے سے جان آ گئی۔ ملکی اور فوجی افسر جہاں جہاں جس کام پر تھے مستعد ہو گئے۔ تمام قلعے اور چھاونیاں مستحکم کر دی گئیں۔ عراق کی آبادیاں جو فتح ہو چکی تھیں، عجم کا سہارا پا کر وہاں بھی بغاوت پھیل گئی اور تمام مقامات مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبریں پہنچی تو فوراً مسنا کو حکم بھیجا کہ فوجوں کو ہر طرف سے سمیٹ کر عرب کی سرحد کی طرف ہٹ جاؤ، اور ربیہ اور مضر کے قبائل جو عراق کی حدود میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو طلبی کا حکم بھیج دو کہ تاریخ معین پر جمع ہو جائے۔ اس کے ساتھ خود بڑے ساز و سامان سے فوجی تیاریاں شروع کی۔ ہر طرف نقیب دوڑائے کہ اضلاع عرب میں جہاں جہاں کوئی رئیس، صاحب تدبیر، شاعر، خطیب، اہل الرائے ہو، فوراً دربار خلافت میں آئے۔ چونکہ حج کا زمانہ آ چکا تھا، خود مکہ معظمہ کو روانہ ہوئے اور حج سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ہر طرف سے قبائل عرب کا طوفان امڑ آیا۔ سعد بن ابی وقاص نے 3000 آدمی بھیجے، جن میں سے ایک ایک شخص تیغ و علم کا مالک تھا۔ حضرموت، صدف، مزحج، قیس، غیلان کے بڑے بڑے سردار ہزاروں کی جمعیت لے کر آئے۔ مشہور قبائل میں سے یمن کے 1000، بنو تمیم اور رباب کے 4000، بنو اسد کے 3000 آدمی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر کے واپس آئے تو جہاں تک نگاہ جاتی تھی آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ حکم دیا کہ لشکر نہایت ترتیب سے آراستہ ہو، میں خود سپہ سالار بن کر چلوں گا۔ چنانچہ ہراول پر طلحہ، میمنہ پر زبیر، میسرہ پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ فوج آراستہ ہو چکی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر خلافت کا کاروبار سپرد کیا اور خود مدینہ سے نکل کر عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مستعدی سے ایک عام جوش پیدا ہو گیا اور سب نے مرنے پر کمریں باندھ لی۔ سرار جو مدینہ سے 3 میل پر ایک چشمہ ہے، وہاں پہنچ کر مقام کیا اور یہ اس سفر کی گویا پہلی منزل تھی۔ چونکہ امیر المومنین کا خود مارکہ جنگ میں جانا بعض مصلحتوں کے لحاظ سے مناسب نہ تھا، اس لیے سرار میں فوج کو جمع کر کے تمام لوگوں سے رائے طلب کی۔ عوام نے یک زبان ہو کر کہا کہ امیر المومنین یہ مہم آپ کے بغیر سر نہ ہوگی، لیکن بڑے بڑے صحابہ نے جو معاملے کے نشیب و فراز سمجھتے تھے اس کے خلاف رائے دی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لڑائی کے دونوں پہلو ہیں، اگر خدا نہ خواستہ شکست ہوئی اور آپ کو کچھ صدمہ پہنچا تو پھر اسلام کا خاتمہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر ایک پراثر تقریر کی اور عوام کی طرف خطاب کر کے کہا کہ میں تمہاری رائے پر عمل کرنا چاہتا تھا، لیکن اکابر صحابہ اس رائے سے متفق نہیں۔ غرض اس پر اتفاق ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سپہ سالار بن کر نہ جائیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ
کوئی اور شخص اس بارے گراں کے اٹھانے کے قابل نہیں ملتا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی مہمات میں مصروف تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گئی تو انہوں نے انکار کیا۔ لوگ اسی کشمکش میں تھے کہ دفعتاً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا کہ میں نے پا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کون؟ بولے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم مرتبہ کے صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے۔ ان کی بہادری اور شجاعت بھی مسلم تھی، لیکن تدبیر جنگ اور سپہ سالاری کی قابلیتوں کی طرف سے اطمینان نہ تھا۔ اس بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تردد تھا، لیکن اب تمام حاضرین نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید کی تو چاروں ناچار منظور کیا گیا۔ تاہم احتیاط کے لحاظ سے لشکر کی تمام مہمات قبضہ اختیار میں رکھی۔ چنانچہ مورخ طبری نے نام بنام ان کی تصریح کر دی ہے، یہاں تک کہ مدینے سے عراق تک کی فوج کی منزلیں بھی خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر دی تھی۔ چنانچہ مورخ طبری نے نام بنام ان کی تصریح کر دی ہے۔ غرض سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کا نشان چڑھایا اور مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 17-18 منزلیں طے کر کے ثعلبہ پہنچے اور یہاں مقام کیا۔ ثعلبہ کوفہ سے 3 منزل پر ہے اور پانی کی افراد اور موقع کی خوبی کی وجہ سے یہاں مہینے کے مہینے بازار لگتا تھا۔ 3 مہینے یہاں قیام رہا۔ مسنہ موضع ذیقار میں 8000 آدمیوں سمیت موجود تھے، جن میں خاص بکر بن وائل کے 6000 جوان تھے۔ مسنہ کو سعد کی آمد کا انتظار تھا کہ ساتھ ہو کر کوفہ پر بڑھیں، لیکن جسر کے مارکے میں جو زخم کھائے تھے بگڑتے گئے اور آخر اسی صدمے سے انتقال کیا۔ سعد نے ثعلبہ سے چڑھ کر مشراف میں ڈیرے ڈالے۔ یہاں مسنہ کے بھائی ان سے آ کر ملے اور مسنہ نے جو ضروری مشورے دیے تھے سعد سے بیان کیے۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا کہ فوج کا جہاں پڑاؤ ہو وہاں کے تمام حالات لکھ کر لے آئیں۔ سعد نے اس مقام کا نقشہ، لشکر کا پھیلاؤ، فرودگاہ کا ڈھنگ، رسد کی کیفیت، ان تمام حالات سے ان کو اطلاع دی۔ وہاں سے ایک مفصل فرمان آیا جس میں بہت سی ہدایتیں اور فوج کی ترتیب کے قواعد تھے۔ سعد نے ان احکام کے موافق پہلے تمام فوج کا جائزہ لیا جو کم و بیش 30,000 ٹھہری۔ پھر میمنہ و میسرہ کی تقسیم کر کے ہر ایک پر جدا جدا افسر مقرر کیے۔ فوج کے جدا جدا حصوں اور ان کے افسروں کی تفصیل طبری کے بیان کے موافق یہ ہے۔ ہراول پر بن عبداللہ بن قتادہ یہ ایام جاہلیت میں بحرین کے بادشاہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم کی طرف سے وکیل ہو کر آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح میمنہ یعنی کہ دائیں حصہ میں عبداللہ بن المعتصم یہ ایک صحابی تھے۔ میسرہ یعنی کہ بایاں حصہ، اس پہ شرجیل بن سمت ایک نوجوان تھے، مرتدین کی جنگ میں نہایت شہرت حاصل کی تھی۔ ساقہ فوج کا پچھلا حصہ، اس پہ عاصم بن عمر التمیمی تھے۔ طلائع یعنی کہ گشت کی فوج، اس پہ سواد بن مالک تھے۔ مجرد یعنی کہ بے قاعدہ فوج، سلمان ربیہ الباہلی اس پر معمول تھے۔ پیدل جمال بن مالک الاسدی، شتر سوار عبداللہ بن سمین، قاضی اور خزانچی عبداللہ بن ربیہ الباہلی، رائد یعنی رسد وغیرہ کا بندوبست کرنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مشہور صحابی ہیں اور جو فارس کے رہنے والے تھے۔ مترجم کی خدمات ہلال ہجری نے انجام دیں اور اسی طرح منشی اور طبید حضرت زیاد بن ابی سفیان تھے۔ امرائے اشار میں سے 70 وہ صحابہ تھے جو غزوہ بدر میں شریک تھے، 300 وہ جو بیت الرضوان میں حاضر تھے، اسی قدر وہ بزرگ جو فتح مکہ میں شریک تھے، اور 700 ایسے جو صحابہ نہ تھے لیکن صحابہ کی اولاد تھے۔ سعد اشراف ہی میں تھے کہ دربار خلافت سے ایک اور فرمان آیا جس کا مضمون یہ تھا کہ شراف سے آگے بڑھ کر قادسیہ جو کوفہ سے 35 میل پر ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس میں مقام کرو اور اس طرح مورچے جماؤ کے سامنے عجم کی زمین اور پشت پر عرب کے پہاڑ ہوں، تاکہ فتح ہو تو جہاں تک چاہو بڑھتے جاؤ، اور خدا نہ خواستہ دوسری صورت پیش آئے تو ہٹ کر پہاڑوں کی پناہ میں آ سکو۔ قادسیہ نہایت شاداب نہروں اور پلوں کی وجہ سے محفوظ مقام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت میں ان مقامات سے اکثر گزرتے تھے اور اس موقع کی حیت اور کیفیت سے واقف تھے۔ چنانچہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرمان بھیجا اس میں قادسیہ کا موقع محل بھی موجود تھا۔ تاہم چونکہ پرانا تجربہ تھا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ قادسیہ پہنچ کر سرزمین کا پورا نقشہ لکھ بھیجو، کیونکہ میں نے بعض ضروری باتیں اسی وجہ سے نہیں لکھی کہ موقع اور مقام کے پورے حالات مجھ کو معلوم نہ تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت تفصیل سے موقع جنگ کی حدود اور حالات لکھ کر بھیجے۔ دربار خلافت سے روانگی کی اجازت آئی، چنانچہ سعد شراف سے چل کر عزیب پہنچے۔ یہاں اجمیوں کا میگزین رہا کرتا تھا جو مفت ہاتھ آیا۔
قادسیہ پہنچ کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرف ہرکارے دوڑائے کہ غنیم کی خبریں لائیں۔ انہوں نے آ کر بیان کیا کہ رستم جو آرمینیا کا رئیس ہے سپہ سالار مقرر ہوا ہے اور مدائن سے چل کر سابات میں ٹھہرا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ وہاں سے جواب آیا کہ لڑائی سے پہلے لوگ سفیر بن کر جائیں اور ان کو اسلام کی رغبت دلائیں۔ سعد نے سرداران قبائل میں سے 14 نامور اشخاص انتخاب کیے جو مختلف صفتوں کے لحاظ سے تمام عرب میں انتخاب تھے۔ عطارد بن حاجب، اشعث بن قیس، حارث بن حسان، عاصم بن عمر، عمر بن معدی کرب، مغیرہ بن شعبہ، معنا بن حارثہ۔ قد و قامت اور ظاہری روب و ادب کے لحاظ سے بھی یہ تمام عرب میں مشہور تھے۔ نعمان بن مقرن، بصر بن ابی رحم، حملہ بن جوتیہ، حنزلہ الربیع التمیمی، فرات بن حیان العجل، عدی بن سہیل، مغیرہ بن زرارہ عقل و تدبیر اور حزم و سیاست میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ علامہ شبلی نعمانی کی معرکۃ الآراء تصنیف الفاروق پر مبنی پروگرام آپ سن رہے تھے۔ فاروق اعظم، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، آواز تحقیق و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔